السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن پاک کا یہ مشکل لفظ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ لفظ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 کا۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے، چلیے سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ بہت سے لوگ اس آیت پر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دو باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہاں پر دو باتیں سیکھ لیں تو آپ کو یہ لفظ بھی آسان لگے گا، اور اس طرح کے دوسرے لفظ بھی جو مشکل آئیں گے وہ بھی آپ کو ان دو باتوں کے بعد آسان لگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی لفظ پر تشدید آ جائے تو تشدید والے لفظ سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم تشدید والے لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لام پر تشدید ہے، اور لام سے پہلے جو لفظ ہے وہ کاف ہے۔ کاف کو تشدید والے لفظ یعنی لام کے ساتھ جوڑ کر ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ پہلے والا لفظ متحرک ہونا چاہیے، یعنی اس پر زبر زیر پیش ہونا چاہیے۔ اگر اس پر زبر زیر پیش نہیں یا خالی لفظ ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم متحرک لفظ کو دیکھیں گے کہ وہ اگر ہوگا، یعنی جو زبر زیر پیش والا لفظ ہوگا اس کو ہم تشدید والے لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے۔ کاف متحرک لفظ ہے، اس پر پیش ہے، تو اس کو لام کے ساتھ جوڑ کر ملا کر پڑھنا ہے، اور تشدید والے لفظ کو ہمیشہ سختی کر کے پڑھا جاتا ہے، لام کو سختی کر کے پڑھنا ہے۔ واو زبر و، لام زیر لی، ولی، کاف لام پیش کل، لام واو دو زیر لیوں، واو جیم زیر وج، ولی کلیوں وج۔ کاف کو لام کے ساتھ جوڑ لیا اور پھر لام کو واو کے ساتھ جوڑ لیا، کیونکہ واو پر تشدید ہے اور اس سے پہلے لام ہے، تو لام کو واو کے ساتھ جوڑیں گے واو پر تشدید کی وجہ سے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی لفظ پر جزم آ جائے تو اسی طرح جس طرح ہم نے تشدید میں کیا تھا اسی طرح ہم یہاں پر بھی جزم والے لفظ سے پہلے جو متحرک لفظ ہوگا اس کو جزم والے لفظ کے ساتھ ملا کر جوڑ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں جیم پر جزم ہے، تو اس سے پہلے والا جو لفظ ہے واو اس کو ہم جیم جزم والے لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے۔ واو جیم زیر وج، ولی کلیوں وج۔ اب یہاں پر میں غنہ کر رہا ہوں، یاد رکھیں تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور تنوین پر غنہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں لام پر دو زیر ہے تو غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، وَلِكُلِّ وِجْ۔ تنوین کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے اور تشدید کی وجہ سے لام کو واو کے ساتھ بھی جوڑیں گے، تو لہذا یہ دو باتیں ہوں گئی کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تشدید کہاں پر کرنی ہے اور تشدید کا کام کیا ہے، اور اسی طرح جزم کا کام کیا ہے۔ ان دو باتوں کو یاد رکھ کر ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ۔ یاد رکھیں میں جیم پر تھوڑی سی حرکت کر رہا ہوں، وِجْهَةٌ وِج، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کو نوٹ کر لیں، یہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی ان پر جزم آ جائے تو تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھیں گے۔ جیسے جیم پر جزم ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے جزم کی وجہ سے حرکت کر کے پڑھیں گے۔ حرکت کا مطلب ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں وِجْهَةٌ وِجْهَةٌ، اور یہی قلقلہ کہلاتا ہے، حرکت کرنے کو ہی قلقلہ کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ وِجْهَةٌ هُوَ۔ اب یہاں پر دیکھیں تا دو پیشتن، یہاں پر بھی تنوین ہے لیکن ہم غنہ نہیں کر رہے، جبکہ لام پر تنوین تھی دو زیر پر ہم نے غنہ کیا تھا، لیکن تا پر دو پیش ہے تنوین کی صورت میں تو ہم غنہ نہیں کر رہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی غننے والے لفظ کے بعد حروف حلقی آ جائے تو حروف حلقی غننے کو ختم کر دیتا ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، نوٹ کر لیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ جب بھی غننے والے لفظ کے بعد یہ آ جائیں تو غننے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تا پر غنہ ہونا چاہیے تھا تنوین کی وجہ سے، لیکن ہا جو آ گیا اس کے بعد یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اس نے غننے کو ختم کر دیا ہے، اس لیے ہم بغیر غننے کے پڑھیں گے وِجْهَةٌ هُوَ وِجْهَةٌ هُوَ، بغیر غننے کے پڑھیں گے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس طرح کے مشکل الفاظ روزانہ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ مشکل نہ لگے اور آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.